بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب میلاد نور ابن الخیرتین، مجاہد کربلا، محافظ کربلا، کربلا کی عظیم پیغامبر، سید الساجدین، زین العابدین، علی بن الحسین علیہ آلاف التحیت والثناء، اور جتنے بھی انوار حق تعالی نے ماہ مبارک شعبان میں اس کائنات میں بھیجے، سب کی نسبت سے آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ایک عالم دین کے بہترین بیانات سے استفادہ کیا، میرے بعد بھی پڑھنے والے افراد موجود ہیں۔ آج کی شب کی نسبت سے چند جملے، ایک اہم پہلو جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے جو نور روئے زمین پر اتارے، ان انوار کا وجود اس عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں، اس عالم ناسوت میں منحصر نہیں ہے۔ یہ انوار وہ ذی مراتب اور ذی درجات ہستیاں جن کے وجود کا نازل ترین رتبہ اللہ نے اس عالم ناسوت میں، جہاں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، پیکر بشری میں، ہم انسانوں کے درمیان اللہ نے ان 14 کو ہمارے لیے ہادی اور راہبر بنا کر بھیجا۔ لیکن اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ 14 نور، ان کا تعلق صرف اسی عالم ناسوت سے ہے، اسی عالم مادہ سے ہے، اسی عالم ہست و بود، اس عالم آب و گل، اس بزم گیتی و کائنات، اس دھرتی اور جہان کے ساتھ اور بس، تو وہ معرفت معصومین کی ابجد سے کوسوں دور۔ یہ آیت برابر میں 2 مرتبہ آپ کے ہاں تلاوت کر چکا ہوں، اور آج کی گفتگو سے متصل کرتے ہوئے صرف ترجمہ کروں اور بارگاہ سید الشہداء میں ایک جملہ عرض کرنے کے بعد پھر باب الحوائج، وجود مبارک حضرت ابو الفضل عباس کی شخصیت کے چند ایک پہلو کہ جیسی کوئی اور پڑھنے والے پہنچے تو میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی ہے۔ مشکات تاقچہ، چراغدان۔ ابھی یہ روشنی آپ کے دائیں بائیں ہیں، آپ نے اس مسجد کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا مختلف قسم کی روشنیوں سے، لیکن آج سے 30 40 50 سال پیچھے چلے جائیں تو ایسی روشنیاں وجود نہیں رکھتی، اور روشنی کے حصول کے لیے آپ چراغ جلاتے تھے۔ اگر چراغ کو لٹکا دیا جائے، کسی مقام پر معلق کر دیا جائے تو اسے قندیل کہتے ہیں، اور اگر دیوار میں کسی مقام پر رکھ دیا جائے تو جس جگہ رکھتے ہیں وہ محراب نما اعلی مختصر جگہ جہاں چراغ رکھا جاتا ہے، اسے مشکات کہا جاتا ہے، تاقچہ، چراغدان۔ اللہ کے نور کی مثال تاقچے کی سی ہے، نہیں فرمایا کہ اللہ کے نور کی مثال مصباح کی سی ہے، چراغ کی سی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، لیکن اس کے بیان کا وقت نہیں۔ اللہ کے نور کی مثال تاقچے کی سی ہے، مشکات کی سی ہے، فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے۔ المصباح
زجاجہ میں، زجاجہ آبگینہ، حباب، تاکہ اس کی روشنی ہواؤں سے، آندھیوں سے محفوظ رہے، یہ دیر تک جلے اور اس کی روشنی دور تک پہنچے۔ اس شیشے کو زجاجہ کہا جاتا ہے، اور یہ زجاجہ کأنہا کوکب دری، کوکب ستارہ، دری موتیوں سے بنا ہوا، یہ زجاجہ حباب جسے چراغ کی حفاظت کے لیے رکھا گیا، یہ شیشہ یہ کوکب دری کی مانند روشن ہے، چمک رہا ہے، جگمگا رہا ہے۔ اس کی روشنی کہاں سے ہے؟ یوقدو من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے روشن کیا گیا شجرہ مبارکہ زیتونہ سے۔ یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کہاں ہے؟ چک ملوک میں، چک امرا میں، یا چک نورنگ میں؟ نہ، یہاں نہیں۔ کہاں ہے؟ لا شرقیت ولا غربیہ، یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ جس نے اس حباب کو، شیشے کو روشن کر رکھا ہے، نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی۔ یکادو زیتوہا یضیء، قریب ہے کہ اس شجرہ مبارکہ کا زیت، جوہر، اسارہ، سلالہ، رس، اس کا روغن اور تیل یضیء، ضیابار ہو جائے، شعلہ ہو جائے، چمک اٹھے، بھڑک اٹھے۔ لیکن اس چراغ کو جلنے کے لیے کسی آگ کی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے آگ کو اس کے قریب بھی نہ لایا جائے۔ اور یہ نور ایک فرد میں منحصر نہیں، نور علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے۔ کیوں؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس لیے کہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ نور سے مراد کیا؟ میں نے پچھلی 2 گفتگوؤں میں عرض کیا، آج کی شب سے 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سماوات کیوں کہا؟ یہ بھی عرض کیا۔ زمین کو مفرد کیوں استعمال کیا؟ یعنی کہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، زمین اور آسمانوں کا نور۔ بس ایک جملہ عرض کروں، امام ہفتم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں آیت نور کا مصداق، قرآن کی اس آیت کا مصداق صرف اور صرف ہم محمد و آل محمد ہیں۔ یہ 14 کا تعارف ہے۔ اللہ کی نہ مثل ہے نہ مثل ہے، دونوں کا فرق بیان کر چکا۔ اس کے اسماء کی مثل ممکن نہیں، لیکن کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کے اسماء کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، وہ مجھ سے 1000 درجے ان مسائل کو بہتر جانتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں جس طرح سے اہل تسنن کے ہاں جو حیثیت قرآن کے بعد صحیح بخاری کی، ہمارے ہاں وہی حیثیت قرآن کے بعد اصول کافی کی ہے۔ یہ اصول کافی جو 8 جلدوں پر مشتمل خدا ہے، اور یہ اسماء خدا کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض،
اور پھر امام ششم کی حدیث جسے آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی تفسیر تسنیم کی 58 نمبر جلد میں بیان کیا. بس ایک جملہ عرض کروں اور آگے بڑھو. اس آیت میں مشکات سے مراد کیا ہے، مصباح سے مراد کیا ہے، زجاجہ سے مراد کیا ہے، زید سے مراد کیا ہے، زید کے ساتھ فعل مقاربہ کا استعمال ہوا اس سے مراد کیا ہے، نور علی نور سے مراد کیا ہے، اور اس آیت میں لفظ نور کیوں 5 مرتبہ استعمال ہوا، مصباح کا لفظ کیوں 2 مرتبہ استعمال ہوا، زجاجہ کا لفظ استعمال ہوا، زجاجہ کا لفظ اس آیت میں 2 مرتبہ استعمال ہوا. تو امام ششم فرماتے کہ اس آیت میں مشکات سے مراد ہماری دادی فاطمہ زہرا ہے، اور مصباح سے مراد میرے جد بزرگوار پیغمبر گرامی اسلام ہے، اور زجاجہ وہ حباب، وہ شیشہ جس نے اس مصباح اور چراغ کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے تاکہ یہ بجھنے نہ پائے اور قیامت تک جگمگاتا رہے. اس زجاجہ اور اس آبگینے اور اس شیشے سے مراد ذات امیر المومنین نبوت اور رسالت کے چراغ کو آج تک روشن رکھا ہوا ہے. اس ولایت کی وجہ سے نبوت بھی باقی ہے، رسالت بھی باقی ہے. نور علی نور سے مراد امام ششم فرماتے امام بعد امام، حسین کی نسل سے آنے والے 9 امام، ایک امام کے بعد دوسرا امام. اور اس آیت میں افعال مقاربہ کا استعمال کیوں کیا گیا؟ یہ کربلا اور عاشورہ کو سمجھانے کے لیے. یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ یعنی حقیقت محمدیہ، اور اس حقیقت محمدیہ کا جوہر حسین ابن علی، اور حسین ابن علی جو اسارہ ہے پنجتن پاک کا اور خلاصہ ہے پنجتن پاک کا، جو آپ کی زیارت میں الفاظ ہے، سلالہ ہے پنجتن پاک کا. یہ حسین ابن علی آپ کو شہید کیا جائے گا عاشورہ، یکا دو زیتوہا یعنی جوہر یعنی خون حسین، روشن ہوگا اس سے چراغ جسے پیغمبر اسلام مصباح کہے. اور اسے امام طبرانی متوفا 360 ہجری امام اہل سنت انہوں نے بیان کیا ختمی مرتبت نے جب حسین آپ کی بزم میں زمین پر گرے، پیغمبر خطبہ چھوڑ کر نیچے اترے، چلتے ہوئے آگے بڑھے، حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور اپنے ساتھ ممبر پر لے آئے، اور جو بیان کر رہے تھے وہ چھوڑ دیا اور ایک نیا خطبہ شروع کیا. یا معاشر اصحابی، میرے صحابہ، اعرفو، پہچان لو، ھذا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہے. آپ کے تعارفات بیان کیے جن کا بیان کا وقت نہیں. ان الحسین افضل الخلق ابا و اما و جدا و جددا، یہ حسین ہے جو اشرف ہے ساری کائنات، اعلیٰ ہے ساری کائنات سے، باپ کے اعتبار سے، مانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، دادی کے اعتبار سے، پوری کائنات میں حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، نہ حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے، نہ حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا، نہ حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی، نہ حسین کے دادا جیسا کسی کا دادا، نہ حسین کی دادی جیسی کسی کی دادی. یہ حسین آپ کے دوسرے تعارفات. البتہ رک کر میں شبیر حسن خان جو جوش ملی آبادی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں، 28 کتابیں جو ادب میں اور شعر میں لکھی، ان میں سے یہ شعر ناقابل فراموش ہے. ہم طالب علم مختلف شہروں میں، دیہاتوں میں مسلسل سارا سال جاتے ہیں مجالس و محافل، اور بس اوقات بانیان جب اپنا تعارف کراتے ہیں اپنے متعلق بتاتے ہوئے، اگر کوئی فوج سے وابستہ ہے تو بتاتا ہے کہ میں جرنل ہوں، میرا بیٹا کرنل ہے، مثلا ایک بیٹا برگیڈیئر ہے، ایک بیٹا میجر ہے، میرا فلاں بھائی وہ بھی اسی شعبے میں. اگر کوئی طب سے وابستہ ہے بتاتا ہے میں بھی ڈاکٹر، میرا باپ بھی ڈاکٹر ہے، میرے بھائی بھی ڈاکٹر ہے، میری بہو بھی ڈاکٹر ہے. اگر کوئی تعلیم سے وابستہ ہے تو اپنے تعارف میں بتاتا ہے کہ میں نے ڈاکٹریٹ کیا، میں نے پی ایچ ڈی کیا فلاں موضوع میں، میرا بیٹا بھی پی ایچ ڈی ہے، میں بھی پروفیسر، وہ بھی پروفیسر، میری بیٹی بھی فلاں کالج میں لیکچرار ہے. اس طرح سے تعارفات ہیں.
اگر کوئی سیاست سے وابستہ ہے تو بتاتا ہے میں MNA ہوں، میرا فلانا عزیز وہ MPA تھا. یہ تمام تر تعارفات یہ دنیا کے تعارفات جن کی حیثیت محض اعتباری ایک فرض کے نتیجے میں یہ وجود میں آتے ہیں، اور یہ تعارفات دوسرے فرض کے نتیجے میں ختم ہو جاتے ہیں. لیکن کائنات کا سب سے بڑا تعارف وہ عصمت اور طہارت ہے، جس کی بنیاد پر الہی عہدوں کی تقسیم کی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر نبوت ملتی ہے، رسالت ملتی ہے، خلافت ملتی ہے، امامت ملتی ہے. باقی تمام تعارفات آپ جہاں جائیں لوگ آپ کو بتائیں گے میں یہ ہوں، فلاں وہ ہے، میرا فلاں عزیز وہ ہے. کائنات میں ایک تعارف وہ ہے جو صرف اور صرف حسین ابن علی کروا سکتے ہیں کہ میں بھی معصوم ہوں، میرا باپ بھی معصوم ہے، میری ماں بھی معصومہ ہے، میرا نانا بھی معصوم ہے، میرے بھائی بھی معصوم ہے، اور میری نسل میں مہدی تک آنے والے میرے تمام فرزند سارے کے سارے معصوم ہیں. اسی لیے جوش ملی آبادی جن کا نام شبیر حسن خان تھا کہا جوش دنیا کو مبارک ہو یہ فانی عز و جاہ، جوش دنیا کو مبارک ہو یہ فانی عز و جاہ، فخر کافی ہے مجھے ہم نامی شبیر کا. میں قیامت تک اسی بات پر جھومتا رہوں گا کہ اللہ نے مجھے شبیر کا، حسین کا ہم نام بنایا. یہ افتخار بشریت کے لیے. یہ حسین کون ہے؟ امام طبرانی نے لکھا یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. پیغمبر بیان کرتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا ان فی قتل الحسین لحرارۃ لا تبرد ابدا. یہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. یہ حسین کا تعارف. بس گفتگو سمیٹ دی، مجبور تھا کہ اس آیت کا معنی کروں اور یہ ابتدائی مفہوم روشن کروں. لفظ نور 5 مرتبہ یہ پنجتن پاک کے انوار کی حکایت کر رہا ہے. مصباح 2 مرتبہ. پہلی مرتبہ مصباح سے مراد پیغمبر اسلام، دوسری مرتبہ جو لفظ مصباح استعمال ہوا اس سے مراد حسین ابن علی. پہلی مرتبہ جو زجاجہ کا لفظ استعمال ہوا اس سے مراد علی ابن ابی طالب، اور دوسری مرتبہ جو زجاجہ کا لفظ استعمال ہوا اس سے مراد زینب بنت علی سلام اللہ علیہا. پہلے زجاجہ وہ جس نے چراغ نبوت کا قیامت تک لیے روشن کر دیا، اور دوسری مرتبہ زجاجہ اور حباب کا لفظ یہ حسینیت کے چراغ کو قیامت تک فروزاں رکھنے کے لیے اللہ نے علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کو زجاجہ قرار دیا. ماہ مبارک شعبان کا آغاز آپ کی ولادت سے ہو رہا ہے. وہ معظمہ جو شاگرد خدا ہے، جو مدرسہ الہیہ کی فارغ التحصیل ہے، وہ بی بی جس کا شرف بیان کرنا ممکن نہیں. اور پھر نور حسین ابن علی. بس جملہ سنے میرے عزیزو، امام حسین علیہ السلام اور ان 14 کا نور یہ عرض کر رہا تھا اس عالم ناسوت میں منحصر نہیں ہے. اس عالم ناسوت میں اللہ نے ان 14 انوار کو پیکر بشری میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن ان انوار کا وجود منحصر نہیں ہے اس عالم میں. اس سے بالاتر عالم مثال، پھر عالم نفس، پھر عالم جبروت، بیت المعمور، آسمان چہارم جو فرشتوں کا مستقر ہے. یہ 14 سب کے ہادی ہیں، یہ 14 سب کے راہبر ہیں. انسان غیر انسان، انبیاء غیر انبیاء، ملائک غیر ملائک. اس روایت کو شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان سکھت الاسلام اس شخصیت نے بیان کیا، شیخ مفید نے بیان کیا، شیخ صدوق نے بیان کیا کہ حسین جب دنیا میں آئے تو پہلی مرتبہ سید ابن طاؤس نے اس حقیقت کو بیان کیا. پہلی اور آخری مرتبہ ایک ساتھ ملائکہ آئے کہ ہر ٹوٹ لاکھ فرشتے تھے، اور 10,000 ملائکہ کی ٹولیاں پہم مسلسل آ رہی تھی اور مبارکباد دے کے رخصت ہو رہی تھی. اتنے زیادہ فرشتے نہ اس سے پہلے کبھی روئے زمین پر آئے، نہ اس کے بعد کبھی روئے زمین پر آئیں گے. یہ صرف 3 شعبان روز میلاد حسین ابن علی اتنے ملائکہ اور فرشتے ایک ساتھ آ رہے ہیں. اور ان میں سے ایک فرشتہ جس کا نام فطرس ہے، اس روایت کو تمام بڑے شیعہ فرشتوں کی صفوں سے نکال دیا، بیت المعمور آسمان چہارم سے نکالا، اور سب سے نچلا عالم، عالم ناسوت، یہ دنیا، یہ زندگی جہاں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، یہ زمین یہاں پر اتارا اور ایک گھاٹی میں پڑے.
اور ترک اولا سرزاد ہوا. فرشتہ غلطی نہیں کرتا, فرشتہ سرے سے نہ جسم نہیں رکھتا. یہ جو روایت ہے کہ فطرس کے پروبال جل گئے, یہ کنایا. اس لیے حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے امام ششم سے حدیث کو بیان کیا. فرشتہ سرے سے روح ہے, فرشتہ جسم نہیں رکھتا. تو پر کہاں سے آ گیا؟ پر سے مراد, بالو پر سے مراد یہ کنایا ہے, تشبیہ ہے, استعارہ ہے. اس سے مراد علم اور عمل. ایک پرے علم, ایک پرے عمل. علم اور عمل کے ذریعے جس طرح سے انسان رشد اور تعالی کے مدارج طے کرتا, اسی طرح سے ملائکہ اور فرشتے مسلسل کمال کے درجات طے کر رہے ہیں علم اور عمل کے ذریعے سے. لیکن ایک ترک اولا کے سبب سے فطرس کو اپنی کلاس سے نکال دیا گیا. جیسے یہ بچے اور جوان بیٹھے, ایک بچہ غلطی کرے, جوان غلطی کرے, استاد اسے کلاس سے باہر نکال دے. اب یہ محروم رہ گیا. باقی مسلسل پڑھ رہے, ان کے علمی مدارج بلند ہو رہے, ان کے درجات علمی اوپر جا رہے, لیکن یہ محروم ہو گیا. اسے کلاس سے نکال دیا گیا, جماعت سے نکال دیا گیا. اسی طرح سے باقی سارے فرشتے بیت المعمور, آسمان چہارم, عالم جبروت, ملکوت اعلیٰ میں, یہ سارے فرشتے حق تعالیٰ کی بندگی میں مصروف ہیں. اور ظاہر ہے کہ بندگی کر کے وہ رکا ہوا نہیں ہے, مسلسل درجات طے کر رہا ہے, اوپر جا رہا ہے. لیکن فطرس محروم ہے. سمجھنا یہ 14 کون ہے, سمجھنا ہے حسین کون ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ 14 کا نور عالم ناسوت میں منحصر ہے, صرف ہمارے لیے ہادی بن کے آئے. نہ, بڑی روایات ہیں, بہت تفصیلات ہیں, لیکن میں گریز کر رہا ہوں, بس انتظار کروں کہ کوئی آئے, میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں. فطرس ہیں, طویل عرصے سے زمین کی اس گھاٹی میں پڑے, یہاں تک کہ جب 3 شعبان کو ملائکہ خدا عالم ملکوت سے, آسمان چہارم سے مبارکباد کے لیے زمین کا سفر شروع کیا, تو مسلسل سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ سارے سفر میں زمین سے لے کر آسمان چہارم تک مسلسل ملائکہ الہیہ کا نور متصل تھا, اور پیہم مسلسل تسبیح, تمجید, تحلیل, ذکر خدا اور تقدیس کی آوازیں بلند ہو رہی. اور اس آوازوں کو جب فطرس نے سنا, اس راہ گزار سے خود کو آگے بڑھا کے لایا, اور جب فرشتوں کو دیکھا کہ جوک در جوک مسلسل زمین کی طرف جا رہے, تو کہا مجھے بھی اپنے ہمراہ لیتے جا. کہاں جا رہے؟ کہنے لگے اللہ نے امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت کو بیٹا عطا کیا, ہم سب مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں, کب مجھے بھی لیتے جاؤ. یہاں تک کہ باقی فرشتوں نے فطرس کو ساتھ لیا اور آقا پیغمبر گرامی اسلام کے بیت الشرف تک لے کے آئے, اور مبارکباد وصول کر رہے ہیں کہ ایسے میں ختمی مرتبت کی نگاہ فطرس پر پڑی, اور چشم برزخی سے دیکھا, اور محسوس کیا کہ اس کا سفر کمال رک چکا ہے ترک اولا کے سبب سے. کیونکہ اسے بزم عرش پر یہ خیال آیا تھا کہ میں عبادت میں باقی سب فرشتوں سے آگے ہوں اور سب سے زیادہ عبادت کر رہا ہوں. اس ترک اولا کے سبب سے اللہ نے فطرس کو اپنی درگاہ سے رائندہ قرار دیا, اور عالم ملکوت سے اس عالم ناسوت میں بھیج دیا. اور جب ختمی مرتبہ سے اس کی حالت کو مشاہدہ کیا تو پوچھا کیا ہوا. فطرس نے تفصیل بیان کی. یہاں ختمی مرتبہ نے جبرائیل سے فرمایا کہ فطرس کو آگے لاؤ اور میرے بیٹے حسین ابن علی کے جھولے سے مس کرو. یہاں تک کہ فطرس کو مس کیا گیا. سمجھنا یہ 14 کون ہے, یہ صرف ہمارے معلم, ہمارے رہبر, ہمارے مرشد, ہمارے ہادی, ہمارے امام نہ, اس عالم ناسوس سے بالاتر عالم مثال میں, عالم نفس میں, عالم جبروت میں یہ انوار سب کے معلم ہیں. ملائکہ غیر ملائکہ, انبیاء غیر انبیاء. یہاں تک کہ فطرس کو لایا گیا, اور جیسے ہی آپ کو مس کیا گیا فطرس کو حسین کے جھولے سے شفا ملی. اور اب فطرس نے پلٹ کر باقی فرشتوں کے ہمراہ جب پرواز شروع کی تو وہ فطرس جو اتنے عرصے سے رائندہ درگاہ الہی قرار پائے تھے اور بزم عرش میں اس نوری صحبت سے محروم رہ گئے تھے, اب جو پلٹے تو پرواز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بلندر ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ باقی فرشتوں سے اتنا آگے بڑھے کہ ان کی زبان پر بے ساختہ یہ کلمات جاری ہوئے, مم مثلی انا عتیق الحسین, کون ہے مجھ جیسا,
کون ہے مجھ جیسا؟ ایک مرتبہ جیسی آوازیں بلند ہوئی، باقی فرشتوں نے یہ آوازیں سنی، گھبرا کر پیچھے ہٹے، خود کو فطرس سے دور کیا کہ جس خیال کے آنے پر فطر رائندہ درگاہ خدا قرار بچانے کے لیے، اس خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے ان فرشتوں نے خود کو پیچھے ہٹانے شروع کیا، یہاں تک کہ ان کے اندیشے کے خلاف نہ فقط کہ فطرس پر کوئی عذاب نہیں آیا، بلکہ فطرس کی رفتار مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ فرشتوں نے بارگاہ احدیت میں، تو نے فطرس کو برابر ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں، مم مثلی، کون ہے جو مجھ جیسا، کون ہے جو میری برابری کرے؟ تو ابھی اس پر عذاب نہیں آ رہا اور اس کی رفتار بڑھ رہی ہے، تو خدا سبحان نے ارشاد فرمایا کہ سنو، پہلے فطرس اپنی نسبت سے اس کو یہ خیال آیا تھا، اور اب میرے حسین کی نسبت سے اس کی زبان پر یہ جملہ ادا ہوا۔ سلام علیکم۔ خوب خلاصہ کروں اور اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ پروردگار آپ سب کو اور علی ناصر بھائی کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے۔ یہ 14 معلم ہیں، انبیاء غیر انبیاء، ملائکہ غیر ملائکہ، یہ سب کے معلم ہیں۔ تو فطرس تو حسین کے چولہے سے قریب ہوئے اور شفایاب ہو گئے، تو ہم گنہگار جو اسی فطرس کی طرح سے سفر کمال سے محروم ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہم کہاں جائیں؟ ہم کس سے شفا طلب کریں؟ کون ہماری بیمار روح کو شفا دے؟ تو سید ابن طاؤس نے اس حدیث قدسی کو بیان کیا کہ جب کوئی زائر حسین اپنے گھر سے اٹھتا ہے اور کربلا جاتا ہے، اور جیسے ہی کربلا پہنچ کر، یہ سید ابن طاؤس نے بیان کیا، شیخ عباس قمی نے بیان کیا کہ جب کوئی زائر گھر سے کربلا جاتا ہے اور حسین کی زری میں ہاتھ ڈالتا ہے تو خدا اس سے خطاب کرتا ہے، یا عبدی استانف عملک، اے میرے بندے جا نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر، قد صرت اليوم کیوم ولدتک امک، آج تمہاری کیفیت ویسی ہے گویا تو ابھی بطن مادر سے دنیا میں آیا۔ یہ حسین ہے جن کی زندگی کا آغاز فطرس کی نجات ہے، جن کی زندگی کا انجام حور کو علیہ السلام بنا رہے ہیں۔ یہ حسین، استاد ایت اللہ جوادی فرماتے ہیں کہ حسین کا تعارف سخی ہونا نہیں ہے، حسین کا تعارف کریم ہونا ہے۔ سخی وہ جو سوال کرنے کے بعد عطا کرتا ہے، کریم وہ جو سوال سے پہلے عطا کرتا ہے۔ آپ جشن سنیں گے، یہ مشکل مرحلہ تھا جو آپ نے طے کیا، اور بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں اور آخری جملہ ادا کروں تو کہ وقت دعا ہے۔ یہ حسین کون ہے؟ ایک جید عالم دین، بزرگ عالم دین نے یہ واقعہ بیان کیا، کہا کہ عراق میں کچھ جوان حسینیہ تعمیر کر رہے تھے، امام بارگاہ تعمیر کر رہے تھے، اور ایک طویل عرصے تک کام شروع کرنے کے بعد ان کا کام وہ نہیں بڑھا، یہاں تک کہ کسی نے ان سے کہا کہ فلاں تاجر ہے، وہ معقول مدد کرتا، اگر تم اس کے پاس چلے جاؤ تو شاید تمہاری مشکل آسان ہو جائے۔ وہ جوان پہنچے اور اس تاجر کے پاس گئے مدد کے سلسلے میں، اور پھر جب بتایا کہ ہم حسینیہ بنا رہے، امام بارگاہ بنا رہے، اس تاجر نے کہا کہ اپنی چیک بک بڑھائی، کہا کہ اپنی مطلوبہ رقم اس چیک کے اوپر لکھ دو، میں دستخط کر دوں۔ جب چیک بک بڑھائی تو یہ جوان آپس میں مشورہ کرنے لگے، اور ایک نے کہا کہ اتنی زیادہ نہ لکھ دینا کہ مبادا وہ ناراض ہو جائیں اور دینے سے انکار کریں، اتنی لکھنا کہ وہ دے دیں اور دینے پر مائل ہو جائیں۔ لیکن دوسرے نے کہا ممکن ہے وہ ہماری مطلوبہ رقم اور ہماری ضرورت کو مکمل طور پہ پورا کر دیں، اور ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور حسینیہ امام بارگاہ کی تعمیر مکمل ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک اندازہ لگایا کہ اتنی رقم ہو تو امام بارگاہ کی تعمیر مکمل ہو سکتی، تو انہوں نے وہ مطلوبہ رقم اس چیک پر لکھ دی اور چیک بک آگے بڑھائی، اور جب چیک بک بڑھائی تو اس تاجر نے اپنا رخ دوسری جانب کیا، قلم اٹھایا اور اس پر دستخط کر دی، سگنیچر کیے اور چیک پھاڑ کے دیا چیک بک سے کہ لے جاؤ، اسے کیش کرواؤ اور اپنا کام کرو۔ اور جب چیک دیا تو انہی میں سے ایک جوان نے کہا کہ کم سے کم آپ یہ دستخط کرنے سے پہلے ایک مرتبہ دیکھ لیتے، شاید ہم نے زیادہ رقم لکھ دی ہو، اور اتفاق سے ہم نے کافی زیادہ رقم لکھی۔
شاید آپ کی توقع سے بہت زیادہ ہو. تو اس تاجر نے بس ایک جملہ کہا کہ میرا حسین ابن علی کے ساتھ معاملہ الگ ہے. یہ کہہ کے وہ چیک ان کے حوالے کیا، وہ لے کے گئے، کیش کروایا اور پھر اپنے کام مکمل کیے. اور تھوڑے عرصے میں امام بارگاہ کی تکمیل ہوئی. اور جب امام بارگاہ کی تعمیر مکمل ہوئی، اس کے کچھ عرصے کے بعد اس تاجر کی وفات ہو گئی. یہاں تک کہ ان کی وفات کے دوسرے دن اس عالم بزرگوار نے یہ خواب دیکھا کہ اس تاجر کی قبر میں جب فرشتے آئے حساب و کتاب کے لیے اور اس کا دفتر عمل نامہ اعمال پیش ہوا، تو جیسی وہ اس کا حساب و کتاب شروع کیا انہوں نے، تو آواز آئی کہ اس مومن کی قبر میں حسین ابن علی تشریف لا رہے. یہاں تک کہ آقا حسین تشریف لائے، کرسی لگائی گئی اور اس عالم نے خواب میں دیکھا کہ وہ نامہ اعمال اس تاجر کا دفتر عمل امام حسین نے فرمایا فرشتوں سے یہ مجھے دکھاؤ. اور جب انہوں نے آقا کی طرف بڑھایا تو حضرت نے ہاتھ میں قلم لیا اور دوسری طرف دیکھتے ہوئے اس پر دستخط کی اور دستخط کرنے کے بعد فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کر رہا ہوں، اب تم اس سے کوئی سروکار نہ رکھنا. یہاں تک کہ ان دونوں فرشتوں نے آقا سید الشہداء کی بارگاہ میں عرض کیا فرزند رسول دستخط کرنے سے پہلے ایک نظر دیکھ لیتے، شاید اس کی گناہ بہت زیادہ ہوں اور یہ لائق شفاعت نہ ہو. تو امام حسین نے بس ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا اس مومن کے ساتھ معاملہ الگ ہے، معاملہ الگ ہے. اگر کوئی حسین کے ساتھ اپنا معاملہ کر. 2 منٹ باقی ہے تو ایک جملہ اور عرض کر دوں. مجھ سے خواہش کی کہ میں 8 بجے تک بات کو لے کے چلوں، تو 2 منٹ باقی، ایک جملہ اور. میں نے پڑھا جو موسوعہ امام حسین 20 جلدوں میں چھپا، اس کے اوائل میں نے یہ روایت دیکھی، کچھ جوان امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے آقا ہمارے بہت سارے ہمسائے اور جاننے والے عزیز وہ امیر شام سے ملحق ہو گئے اور معاویہ ابن ابو سفیان سے ملحق ہوئے اور امیر شام انہیں بڑے بڑے وظائف دے رہے، لیکن اے حسین ابن علی ہم وہاں نہیں گئے، آپ کی طرف آئے اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے امیر شام نے اس کے پاس آنے والے افراد کو بہت کچھ دیا ہے ہم بھی توقع لے کے آئے. امام حسین نے فرمایا میں تمہیں اس سے زیادہ عطا کروں. لیکن ان جوانوں نے کہا نہیں ہمیں وہ نہیں چاہیے، درہم و دینار نہیں چاہیے. سید الشہداء نے استفسار کیا پھر کیا چاہیے؟ کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ آخرت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، آخرت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. فرمایا کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں آخرت چاہیے، اطمینان چاہیے کہ ہم سرخرو ہو گئے اور جہنمی ہونے سے بچ گئے. ایک مرتبہ امام حسین صرف ایک سوال پوچھا، ملا باقر مجلسی نے لکھا، کہا کہ بس اتنا پوچھا یہ بتاؤ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر مجھ سے ملحق ہونا چاہ رہے ہو؟ ان کا ایسا ہی ہے کہ پھر امام حسین اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ میں لیا اور دایاں ہاتھ زمین پر پھیرنا شروع کیا، مٹی پر ہاتھ پھیرے اور گہری سوچ میں جیسے کہ انسان لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کرتا ہے. یہاں تک کہ پھر ایک مرتبہ سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر حسین سے ملحق ہو رہے ہو تو میں حسین تم سے وعدہ کروں جس طرح سے میری یہ 2 انگلیاں تم ایک ساتھ دیکھ رہے ہو اسی طرح سے جنت میں تم سب کے سب میرے اتنے ہی قریب ہو. اگر اللہ اور اس رسول کے نام پر میرے ساتھ ملحق ہو رہے آج کے دن ہم بھی اپنے آقا حسین ابن علی کی بارگاہ میں خود کو طبق اخلاص میں رکھ کر اپنی نسلوں کو، وسائل کو، اپنے اموال کو پیش کر رہے ہیں کہ آقا خدا اور اس کے رسول کے نام پر ہم آپ سے ملحق ہو رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ آخرت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. پروردگار بحق حسین ابن علی آج کی شب میں ہم سب کو گناہوں کی کیسے رہائی عطا فرمائے اور ہر مومن کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے.